IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP خطبہ جمعہ عنوان زکوٰۃ کے احکام مسائل۔ آئیے سنتے ہیں شیخ امجد محمدی سے محمدی مسجد اہل حدیث۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون سورہ من صدہ آیت نمبر 6-7۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه صحیح بخاری۔ ہر طرح کی تعریف و توثیق و کبریائی و پاکی صلی اللہ رب العالمین کو لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو تمام جہان کو پیدا کیا اور ہمارے لیے بے شمار نعمتیں مہیا فرمائی۔ بعد اس کے بے شمار درود و سلام و نام اسم گرامی احمد مرتضیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ بارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے تمام اہل انس و جن کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ معزز حاضرین جمعہ، اور جہاں تک میری آواز جا رہی سننے والے تمام دینی بھائیوں، عزیز و ساتھیوں اور قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، آج محمدی یا مسجد چھوٹا مرزاپور کٹرا تھانہ کے پیچھے مرزاپور UP الہند میں جو خطبہ کے لیے میں 31 مارچ سن 2023 کو کھڑا ہوا ہوں، اس خطبے کا عنوان انشاءاللہ ہے زکوٰۃ کے فضائل و مسائل، زکوٰۃ کے احکام و مسائل۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کچھ چیزیں فرض کی ہیں جس کی تائید جو میں نے حدیث ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری کی پڑھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 چیزیں دین کی بنیاد ہے اور اسلام میں داخلے کا سبب ہے۔ انہی سے اسلام میں آدمی داخل ہوتا ہے۔ 5 بنیاد میں سے ایک بنیاد زکوٰۃ بھی ہے، اور آج اسی کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ زکوٰۃ دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 82 مرتبہ اس کا تاکیدی حکم آیا ہے کہ زکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، تاکید کے ساتھ حکم دیا اللہ رب العالمین نے۔ اور لفظ زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے، ڈکشنری میں جو اس کا معنی ہے وہ ہے پاکیزگی اور دوسرا اضافہ۔ زکوٰۃ کا جو معنی ہے پاکیزگی، پاک کرنے والی چیز، اور اضافہ کرنے، بڑھانے والی چیز۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے ہمارے مالوں کو پاک کرتی ہے اور ان میں اضافہ کرتی ہے۔
اور اس مفہوم کی تائید قرآن مجید کی ان دو آیتوں سے بھی ہو جاتی ہے جو سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا کہ نبی تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو پاک کرو اور ان کے درجات بلند کرو۔ دوسری آیت سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اس سے دینے والے ہی اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کے دو مفہوم بتا دیے، تو ایک تو یہ کہ تم اس سے پاکی حاصل کرو، یعنی اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر کے اس کو پاک صاف کر لو، ورنہ عذاب کے مستحق بنو گے۔ تمہارا مال جو ہے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو پھر وہ ناپاک رہے گا، وہ حلال نہیں رہ جائے گا، وہ حرام ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال گھٹے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے جب اللہ کی رضا کے لیے تم زکوٰۃ دیتے ہو، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس لیے زکوٰۃ دیتے ہو، تو تم جو ہے اس سے اپنے مال میں اضافہ ہی کرتے ہو، تمہارا مال اور بڑھے گا ہی، گھٹے گا نہیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں، اگر گھٹا ہے تو اس کی اہم وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ آپ صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مال گھٹے گا نہیں بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ایسا جرم ہے جس کا گناہ شدید ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6-7 کے اندر وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ کہ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اگر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مانع زکوٰۃ سے قتال کیا تھا، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا، کہا ان کے خلاف قتال سے لڑائی کی اور کہا میں تم سے تب تک لڑتا رہوں گا جب تک تم نبی کے زمانے میں بکری کا ٹکڑا بھی زکوٰۃ دیتے تھے تو وہ ادا نہیں کرتے۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے انسان مشرک اور کافر دونوں بن جاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین سورہ روم کے اندر آیت نمبر 6 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ مشرک اللہ ان کو فرما رہا ہے، آخرت کا انکار کرنے یعنی کافر ان کو فرما رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی روایت ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے بہت سے ایسے میں نے خود دیکھا ہے کہ آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے ایسے بہت سے افراد تھے جن کا حال یہ تھا کہ ان کے یہاں رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ لینے والوں کی بھیڑ رہتی تھی اور پورا مہینہ وہ جو ہے خوب زکوٰۃ ادا کرتے تھے، لیکن آج یہ حال ہے کہ ایک بھی آدمی ان کے یہاں زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آپ زکوٰۃ ادا کرتے تھے اس کے باوجود ایسا ہوا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اپنے مال میں سے بس اندازن نکال دیا کرتے تھے۔
اور اس میں دکھاوا ریاکاری بھرا ہوا تھا کہ لوگ بھیڑ لگائے، بڑا ہمیں جو ہے ان کو سمجھے کہ بڑا صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے ہیں، اس لیے جو ہے بڑی بھیڑ لگوا کے لوگوں کو اس طرح سے دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، اگر صحیح طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم اپنے مال میں خود ہی اضافہ کرو گے، اور اگر مال کم ہو رہا ہے تو اللہ کی بات سچی ہے، تمہارا کام سچا نہیں ہے، تم نے صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اسی لیے تمہارا مال تباہ و برباد ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ اگر زکوٰۃ تم ادا نہیں کرو گے تو تمہارا مال تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، طبرانی کی روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، کہ پھر ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین عذاب نازل فرماتا ہے، قحط سالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا تو بارش ہی نہیں ہوتی، یا تو اتنی بارش ہوئے گی کہ باڑھ آ جائے گی، تباہ بربادی آ جائے گی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قحط نازل فرما دیتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے سنبھال کر رکھتے تھے، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ تو معلوم ہوا کہ آخرت میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ وہی ان کا مال جو وہ رکھتے تھے جمع کر کے، اس میں سے خرچ نہیں کرتے تھے، اس کو اللہ رب العالمین آگ میں تپا کر کے ان سے داغے گا، ان کی پیشانیوں کو، ان کو پیٹھوں کو، ان کے پہلوؤں کو۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سانپ یعنی انتہائی زہریلا بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، انا مالکن انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں۔ جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہوگی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جانور اپنے مالکوں کے قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان میں جو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، وہ 50,000 سال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے اور پاؤں تلے روندتے رہیں گے، اگر جانوروں کا زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو میرے بھائی یہ کتنا دردناک عذاب، خوفناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ڈرا رہا ہے کہ ہم اللہ کے مال کو جمع کر کے نہ رکھیں، بلکہ اس میں سے جس مال پر 1 سال گزر جائے تو اس میں سے 2.5% صدقہ کرنا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اس سے آپ کا مال پاک و صاف ہوگا، گناہوں سے آپ پاک بھی ہوں گے، اور آپ کو جو ہے مال میں اللہ رب العالمین اور اضافہ کرے گا اور برکت عطا فرمائے گا۔ سورہ عادیات آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَبِيرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ سورہ فجر آیت نمبر 20 میں بھی یہی چیز فرما رہا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم لوگ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ سورہ تغابن آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے یعنی آزمائش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر امت کے لیے ایک خاص آزمائش ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اور میری امت کی آزمائش مال میں سے ہے۔ تو مال و دولت سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، اور یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ کسی کو اللہ مال دے کے نوازتا ہے، اس کو آزماتا ہے، اور کسی سے مال چھین کے آزماتا ہے۔ تو
تو مال اور اولاد یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور اس پہ اسی طرح یوز کریں اس کو جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، ورنہ پھر اس کی آزمائش میں آپ فیل ہو جائیں گے اور پھر آخرت آپ کی تباہ برباد ہو جائے گی، دنیا بھی تباہ برباد ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی فرما دیا کہ جس نے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا اس کا مال تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور ہر نیک عمل کی نیت درست ہونی چاہیے، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انما بالنیات اعمال، صحیح بخاری کی سب سے پہلی روایت یہ ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ انسان جیسا نیت کرے گا اسی حساب سے اس کا اجر اسے ملے گا۔ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تب تو ٹھیک، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا۔ لیکن اگر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ ہمیں بڑا سخی سمجھیں، تو پھر دنیا میں آپ کو لوگ سخی سمجھ لیں گے، آخرت میں اس کا کچھ بھی اجر آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من صلی یرانی فقط اشرک ومن صام یرانی فقط اشرک ومن تصدق یرانی فقط اشرک، کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا ومن صام آسانی فقط اشرک، اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے ومن تصدق یونانی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ تو یہ شرک ہے، شرک خفی سے بولتے ہیں، ریاکاری، شرک اصغر، تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، کیونکہ کوئی بھی کام ہونا چاہیے جو نیکی کا کام وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور آپ اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو گویا آپ نے اللہ کے ساتھ دنیا کو شریک کر لیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی یا روزہ رکھا یا زکوٰۃ ادا کیا، تو گویا اس نے شرک کیا۔ تو اس شرک سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب دیکھیں زکوٰۃ کی کچھ شرائط ہیں کہ ان شرائط پر ہی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، تبھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا لوگوں کو پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں تو پھر ان سے کہو کہ ہر دن میں اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اسے ادا کرو۔ اگر وہ اس کو بھی مان لیتے ہیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا، یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو کہ ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء کو دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ شرائط ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہ آپ مومن ہوں، ایمان والے ہوں، پہلے تو اللہ اس کے رسول پہ ایمان ہو، نماز کو قائم کرنے والے ہوں، اس کے بعد آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ آپ مومن نہیں ہیں تو خوب صدقہ کریے، خیرات کریے، دنیا میں اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے، آخرت میں اس کے لیے آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ دوسری چیز، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال بھر تک پڑا رہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ معلوم ہوا کہ اگر مال آپ کے پاس ہے اور وہ سال بھر تک آپ کے پاس رہے گا تو 1 سال کے بعد اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں خالی رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو مال آپ کمائیں جنوری میں کمائیں اور وہ مال آپ رکھ دیے تو اگلا دسمبر جب ختم ہوگا تو 1 سال گزر جائے گا، اس مال پہ اب آپ کو پھر جنوری میں آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یہ فروری کا مال جو کمایا اب وہ رکھے ہوئے ہیں تو اگلا جب فروری آئے گا تب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ اسی طرح مارچ میں کمائے ہیں جو رکھ لیا تو مارچ جب آئے گا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگا۔ تو 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ پتہ چلا پورا رمضان میں خالی نکالنے ہیں، 9 مہینہ ابھی 1 مہینہ پہلے مطلب آپ نے کمایا ہے، شعبان میں کمایا
اور اس کو بھی اسی میں جوڑ کے نکال دیے تو اس پہ تو ابھی زکوٰۃ آپ کا فرض نہیں ہوا. اور کچھ مال ایسا بھی اس میں ہے جس میں کہ پتا چلا کہ ہم نے 1.5 سال سے اس پہ زکوٰۃ نہیں نکالا تھا, وہ اس میں بھی اکٹھا کر لیا تب اس کو نکالا. تو اور اگر آپ سال گزر گیا اس کے بعد زکوٰۃ نہیں نکالے, اب سوچ رہے رمضان آئے گا تبھی نکالیں گے, اور اس سے پہلے آپ کی موت ہو گئی, تو آپ زکوٰۃ نہ نکالنے والوں میں اللہ کے یہاں شمار ہوں گے. اس لیے جس مال پر جب سال گزر جائے تو اس پہ زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے. ہاں 1-2 مہینے پہلے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں, اس میں بھی چھوٹ ہے. اسامہ بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر نماز اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا. سنن نسائی کی روایت ہے, بنا وضو کے نماز قبول نہیں کرتا, اسی طرح سے حرام مال میں سے صدقہ قبول نہیں کرتا. آپ حرام کا کمائے ہیں تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنے سے آپ کا مال پاک صاف نہیں ہو جائے گا کہ آپ کا پاک ہو گیا. اللہ تعالیٰ وہی زکوٰۃ وہی صدقہ قبول فرماتا ہے جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو. یہ بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی شرائط ہے. حرام طریقے سے کما کے آپ خود نکال دیجئے, وہ اس سے کوئی اس کا اجر وغیرہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے, تو حلال کمائی سے کیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں لیتا ہے, پھر اس کے مالک کے لیے اسے پالتا رہتا ہے, بڑھاتا رہتا ہے. جس طرح کوئی تم میں سے بچڑا پالتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو اگر حلال مال سے ایک کھجور بھی اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائنے ہاتھ میں لیتا ہے, اسے پالتا رہتا ہے, بڑھاتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اس صدقے کو پہاڑ کے برابر کر کے اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا. شرط یہی کہ وہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ادا کیا گیا ہو, کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, تب اس مال کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا پہاڑ کے برابر اس کو اجر آپ کو عطا فرمائے گا. زکوٰۃ لینے اور دینے کے کچھ آداب بھی ہیں. زکوٰۃ کا مال اگر آپ وصولتے ہیں جس سے, تو اس کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی کرنی چاہیے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ زکوٰۃ لے کر کے آتے تو آپ انہیں کہتے اللہم صلی علی آل ابی اوفا. ایک بار ابی اوفا رضی اللہ عنہ آپ کے پاس صدقہ کا مال لے کر کے آئے تو آپ نے ان کو یہ دعا دی کہ اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اسی طرح اور بھی لوگ اگر آتے تو پھر ان سے اسی طرح فرماتے اللہم صلی علی آل فلان, کہ اللہ تو ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما, فلاں فلاں لوگوں پر جنہوں نے زکوٰۃ ادا کیا ہے یا صدقہ ادا کیا ہے, تو ان پر جو ہے اپنی رحمت نازل فرما. اسی طرح سے عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے, وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں, عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ لینے کے لیے تحصیلدار جو متعین ہوتے ہیں مویشی اپنے ٹھکانے پر نہ منگوائے, اور نہ ہی مالک اپنے مویشی کہیں دور لے جائے, بلکہ مویشیوں کی زکوٰۃ ان کے ٹھکانوں پر وصول کی جائے. ابو داؤد کی روایت ہے کہ اگر مال آپ کے پاس جانور وغیرہ ہیں تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے, تو آپ جو حکومت جب ہوتی حکومت زکوٰۃ وصولتی ہے تو ان کے ہاں لے جا کے زکوٰۃ نہیں دینا ہے, اور نہ تو تحصیلدار ان کو اپنے یہاں بلا, بلکہ اس کے گھر پہ جا کر کے, جہاں جس کا مویشی ہے جس کا جانور ہے اس کے گھر پہ جا کر کے وہاں سے زکوٰۃ وصولا جائے گا, اس کو لے جا کر کے ان کو نہیں ادا کیا جائے گا. اسی طرح انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ حکم لکھ کر دیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیبدار اور نر نہ لیا جائے. ہاں اگر زکوٰۃ دینے والا خود چاہے, زکوٰۃ دینے والا اگر خود سے چاہے تب وہ نر جانور یا بوڑھا عیبدار دینا اگر چاہتا ہے تو دے دے,
ورنہ وصولنے والے کو چاہیے کہ بوڑھا جانور نہ لے اور نہ عیب دار اور نہ نر لے، بلکہ مادہ لے زکات میں۔ وہ اپنے سے خود سے دینا چاہے تو الگ بات ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن پر حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا زکات میں لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان کے عمدہ مال ان سے زبردستی مت لے لینا، بلکہ درمیانی مال جو دے وہ ان سے لے لینا۔ وہ اپنے خوشی سے جو دے چاہے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ زبردستی جو ہے ان سے ان کا عمدہ مال مت لینا، بلکہ درمیانی مال لینا، نہ عیب دار مال لینا نہ عمدہ مال، درمیانی مال بیچ کا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ زکات سے بچنے کے لیے ہیلا سازی کرتے ہیں، اور یہ شریعت میں ممنوع ہے، منع ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے فرض زکات کا حکم لکھ کر دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ زکات کے ڈر سے جدا جدا مال کو اکٹھا اور اکٹھا مال کو جدا جدا نہ کیا جائے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ زکات کے ڈر سے جدا مال کو اکٹھا اور اکٹھا مال کو جدا جدا نہ کیا جائے۔ مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 3 آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو سب کو ایک ایک بکری ادا کرنی ہوگی، لیکن اگر تینوں آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر دیں تو صرف ایک ادا کرنی پڑے گی۔ مال الگ الگ کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 240 بکریاں ہوں تو ان پر 3 بکریاں زکات ہوں گی، لیکن اگر وہ اپنی 120 بکریاں الگ کر لیں گے تو دونوں کو ایک ایک بکری دینی پڑے گی۔ ایسی سب صورتیں منع ہیں۔ تو اس طرح سے ہیلا سازی کر کے زکات میں کمی کر دینا ہے، یہ شریعت میں منع ہے، ہیلا سازی نہیں کرنا ہے۔ مطلب اگر آپ پارٹنری میں کام کر رہے ہیں تو جب زکات ادا کرنے کا وقت ہوگا تو پارٹنری کے حساب سے ہی آپ ادا کریں گے، یہ نہیں کہ جب زکات ادا کرنے کا وقت آ جائے تو آپ الگ ہو جائے، ہم الگ ہو جاتے ہیں، آپ کا مال الگ نکالیے گا، ہم الگ نکالیں گے، تو اس میں کچھ کم ہو جائے، پھر بعد میں جب زکات کا ٹائم ختم ہو جائے پھر ہم لوگ مل لیں۔ یہ سب ہیلا سازی ہے، ہیلا سازی شریعت میں ممنوع ہے، منع ہے، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ زکات وصول کرنے والوں کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے کہ مثلا 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 80 بکریاں ہیں تو ان پر ایک ایک بکری زکات ہوگی۔ زکات لینے والا 80 بکریوں کو 40 کے 2 حصے میں شمار کر کے 2 بکریاں نہیں لے سکتا ہے۔ تو یہ زکات وصولنے والے کے لیے بھی ہے کہ وہ جو ہے اگر 2 لوگ پارٹنر میں ہیں تو اگر ان کے پاس 80 بکریاں تو ایک ہی بکری ان سے لے گا، یہ نہیں کہ نہیں پارٹنر آپ الگ دیجئے وہ الگ دیجئے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے لیے زکات کا حکم لکھ کر دیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ جو مال 2 شریکوں کا ہو وہ اس میں سے زکات ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے سے برابر حساب کر لیں۔ تو اگر آپ لوگ 2 شریک ہیں، 2 پارٹنر ہیں تو پہلے اس میں سے زکات ادا کر لیں گے، اس کے بعد آپ لوگ حساب کر لیجئے اپنا، یہ نہیں کہ پہلے حساب کر کے تب جو ہے زکات ادا کرے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد ایک قبیلہ ہے کہ ایک شخص بن لطبیہ نامی کو عامل مقرر فرمایا۔ عمر رضی اللہ عنہ اور ابن ابو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکات وصول کرنے کے لیے تحصیلدار مقرر فرمایا تھا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بیت المال کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے جو مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے بھیجا اور کہتا ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے اور یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے، وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا پھر دیکھتا ہے کہ اسے تحفہ ملتا ہے یا نہیں۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا تو قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا۔ اونٹ ہوگا تو وہ بلبلاتا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ چلاتی ہوگی، بکری ہوگی تو وہ ممیاتی ہوگی۔ پھر آصم نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے یہاں تک کہ آصم کے بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا یا اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر زکوٰۃ وصولنے والے کو بھیجا جاتا ہے جو عامل بنا کر کے, تو اسے جو بھی مال ملتا ہے وہ سب لا کر بیت المال میں جمع کرنا ہے. یہ نہیں کہ کچھ لوگوں نے اس کو تحفہ دے دیا کہ یہ آپ کے لیے خاص یہ زکوٰۃ کی الگ سے لے لیجیے, یہ تحفہ میری طرف سے ہے, تو وہ آپ کے لیے نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ کو نہ بنا کے بھیجتے, عامل بنا کے نہ بھیجا جائے, تو آپ کو گھر بیٹھے کیا وہ تحفہ مل جاتا, پہنچ جاتا. آپ وصول کرنے کے لیے گئے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی رشوت ہوتی ہے جو لوگ تحفہ میں دیتے ہیں کہ اس طرح سے دیے رہیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کچھ نرمی یہ برتتے ہیں. یہ جب حکومت ہوتی ہے, حکومت کی طرف سے جب زکوٰۃ وصول کیے جاتے ہیں تو یہ سب شرائط ہوتی ہے. تو اس میں جو بھی مال اگر کبھی بھی کسی کو بنا کر کے بھیجا جائے تو جتنا ملے, چاہے تحفہ کے طور پہ چاہے ایسے, وہ سب کا سب مال لا کر کے آپ کو بیت المال میں جمع کرنا ہے. اس میں تو آپ کا مال کچھ بھی نہیں رہے گا. ہاں, بیت المال میں جمع کرنے کے بعد اس میں سے پھر جو آپ کو جو حصہ رہتا ہے وہ ادا کیا جائے گا, جو آپ کو دینا ہوتا ہے وہ دیا ہے. وصولنے والے کا بھی حق ہوتا ہے تو اس میں سے آپ کو دیا جائے گا. یعنی تنخواہ جس طرح سے, جیسے تحصیلدار اگر کوئی مقرر کیا تو اس کی تنخواہ ہوتی ہے, تو تنخواہ اس کو وصولنے والے کو اس کا حق دیا جائے گا. بھائی اتنے دن وہ چھوڑ کر کے وصولنے کے لیے گیا ہے تو اتنے دن کا خرچہ اس کو دیا جاتا ہے. ابن عمر وعائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار زکوٰۃ لیتے تھے, اور ہر 40 دینار یا اس سے زیادہ پر 1 دینار زکوٰۃ لیتے تھے. دینار سونے کا ہوتا تھا, سونا یا روپے موجودہ وقت کے حساب سے آپ دے سکتے ہیں. تو معلوم ہوا قیاس کے اوپر نصف دینار یا 20 دینار یا 40 دینار ہے تو 40 دینار پر 1 دینار یعنی 2.5% تقریباً آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے, اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے, اور 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت. 5 اوقیہ کا وزن 52.5 تولہ ہوتا ہے, یعنی 52.5 تولہ اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو اس میں سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. علی رضا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ سے تمہیں معاف رکھا ہے, لیکن چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو, یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم. ابن ماجہ کی روایت ہے. گھوڑا اور غلام وغیرہ رکھے ہیں تو اس میں سے زکوٰۃ آپ کو ادا نہیں کرنی, یعنی سواری وغیرہ اگر آپ کے پاس ہے تو گاڑی گھوڑا جیسے آپ کے پاس ہے تو اس میں سے زکوٰۃ آپ کو نہیں دینا ہے. لیکن اگر چاندی سونا یہ ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. 52.5 تولہ کی تقریباً اگر چاندی رہے گا تو اس میں سے 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا رہے گا. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس سونا رہتا ہے تو سونا میں سے بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. اور سونا اور چاندی ملا کر کے آپ کو نہیں دیکھنا ہے کہ 52.5 تولہ کے برابر کا ہو گیا مطلب تو اتنا ہے. دونوں کا الگ الگ ہے, الگ الگ نصاب ہے. چاندی اگر اتنا رہے گا تو دینا ہے, سونا اگر اتنا رہے گا تو دینا ہے, اگر نہیں ہے اتنا تو نہیں دینا ہے آپ کو. لیکن روپے کے معاملے میں تو روپے میں یہ دیکھا جائے گا کہ وقت کے حساب سے کون سا چیز سستا ہے اس کے حساب سے. اگر مان لیں آج کے دور میں تو سونا مہنگا ہے, چاندی سستا ہے, تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر کا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اس پہ سال گزر گیا ہے تو اس پہ آپ کو 2.5% زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. تو 52.5 تولہ کے حساب سے آج دیکھ لیجئے کہ کتنی قیمت ہوتی ہے. 600 کچھ گرام چاندی ہوگا اس میں دیکھ لیجئے لگ بھگ کتنے قیمت کی ہوگی, تقریباً 35-36 ہزار جو بھی ہوگی. اتنا پیسہ اگر آپ کے پاس 1 سال سے جمع ہے تو اس پہ سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اس طرح سے زکوٰۃ کے اور بھی چیزیں ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے, اور جس کو جو بھی مسئلہ اور پوچھنا ہو تو بعد میں بیٹھ کے پوچھ سکتے ہیں.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے ایمان و عافیت کے ساتھ زندہ رکھے، جو موت نصیب فرما تو ایمان پہ شہادت کی موت کو اٹھا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔